السلام علیکم دوستو 17 نومبر 1922 وہ تاریخ تھی جب ترکی میں عملاً خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اس دن سلطان وحید الدین کی جگہ سلطان عبدالمجید ثانی کی تخت نشینی ہوئی، جس کی حیثیت مصطفیٰ کمال پاشا کے ایک قیدی سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ اس کے صرف 3 دن بعد 20 نومبر ہماری تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جب اسلام کے نام سے الرجک دشمنوں نے اسے ملیا میٹ کرنے کے لیے لوزان کانفرنس منعقد کی۔ معزول کیا جانے والا خلیفہ وحید الدین ترکی کا آخری با اختیار خلیفہ تھا۔ جولائی 1918 میں جب وہ مسند خلافت پر بیٹھا تو اس کی عمر 59 سال ہو چکی تھی۔ اس وقت جنگ عظیم اول کے آخری لمحات تھے اور اس نیا مسند نشین کی آنکھوں کے سامنے ترکی دم توڑ رہا تھا۔ جنگ عظیم کا ہولناک انجام سامنے تھا۔ ترکی کے واحد اتحادی جرمنی کو شکست ہو گئی تھی۔ عرب شام اور عراق ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ شمالی شام اور جنوبی ترکی پر فرانس کی فوجیں قابض ہو گئی تھیں۔ استنبول اور اناطالیہ کے کچھ اضلاع کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب ترکی کے پاس بھی ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 30 اکتوبر 1918 کو عارضی جنگ بندی طے ہو گئی۔ ایسے میں برطانوی جنرل لیبنی استنبول پہنچا اور خلیفہ وحید الدین سے گفتگو کے دوران ترک فوج کے جنرل مصطفیٰ کمال پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ 6ٹی آرمی کور کی کمان مصطفیٰ کمال کو دی جائے۔ دوستو، خلیفہ کے سامنے اس وقت سب سے بڑی آزمائش کسی طرح ترکی کو بچانا تھا، جس کے اہم ترین ساحلی نکات حتیٰ کہ دارالخلافہ پر بھی اتحادی افواج کھڑی تھیں۔ خلیفہ نے جب دیکھا کہ اتحادی بھی مصطفیٰ کمال پر اعتماد کرتے ہیں تو اس بحران سے نکلنے کے لیے اسے ایک عجیب تدبیر سوچی۔ اس نے سوچا کہ وہ خود وقت گزاری کے لیے یورپی طاقتوں کے مطالبات مانتا رہے تاکہ منصب خلافت ہاتھ سے نہ جائے، مگر دوسری طرف مصطفیٰ کمال سے خفیہ طور پر یہ طے کر لی کہ وہ ترکی کے آزاد علاقے میں جا کر خلیفہ کے خلاف نمائشی بغاوت کرے، چونکہ اس طرح قائم ہونے والی باغی حکومت کا یورپی اتحاد سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ایک آزاد ترکی کے لیے جدوجہد کر سکے گی۔ یورپی اتحاد اس تحریک کو نظر انداز نہیں کر سکے گا اور اسے مجبور ہو کر صلح کی شرائط نرم کرنا پڑیں گی۔ چنانچہ خلیفہ نے مصطفیٰ کمال پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے یہ مہم سونپ دی اور اس کے ذمہ لگایا کہ اناطولیہ میں جا کر ایک باغیانہ تحریک کھڑی کرے جو مغربی طاقتوں سے صلح کو مسترد کر کے اپنی سرزمین کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرے۔ دوستو، مصطفیٰ کمال نے اس ذمہ داری کو نہایت مسرت کے ساتھ قبول کیا، کیونکہ جس کامیابی کے وہ خواب دیکھا کرتا تھا اس کی چابی خلیفہ نے اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ خلیفہ کا خفیہ لائے عمل لے کر اناطولیہ پہنچ گیا۔ اس دوران یونان نے ترک علاقے ازمیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی کمال نے ترک جوانوں کو جمع کر کے ایک قرارداد پاس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ترک عوام غیر ملکی تسلط برداشت نہیں کریں گے۔ دوستو، مغربی طاقتوں سے بھی یہ حقیقت مخفی نہ رہی کہ مصطفیٰ کمال کو خلیفہ نے کس مقصد کے لیے اناطولیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے ایسا عجیب کھیل کھیلا کہ خلیفہ کی چال الٹی پڑ گئی۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے یہ حکمت عملی طے کی کہ مصطفیٰ کمال کو حقیقتاً باغی بنا دیا جائے اور اس بغاوت کو کامیاب کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جن سے خلیفہ کی اتحادیوں کے سامنے عاجزی و بے بسی ظاہر ہو، جبکہ یورپی طاقتوں کی طرف سے مصطفیٰ کمال کی مخالفت کی جائے تاکہ کمال کی جرأت و بصالت کا تاثر نمایاں ہو جائے۔ چنانچہ یورپی اتحاد نے اناطولیہ میں مصطفیٰ کمال کے تقرر پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے اختیارات سلب کر کے اسے استنبول واپس بلایا جائے۔ ادھر مصطفیٰ کمال بھی حقیقتاً اس قابل ہو گیا تھا کہ سچ مچ خلیفہ کا تختہ الٹ سکے۔ اس نے قوم کو پیغام دیا کہ عوام اور فوج پر یہ فرض ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کر دے۔ خلیفہ نے کمال کی گرفتاری کے احکام جاری کیے مگر اس پر قابو پانا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ دوستو، اس طرح ایک ہی وقت میں ایک مملکت میں 2 حکومتیں وجود میں آ گئیں۔ ایک طرف استنبول میں خلیفہ کی حکمرانی تھی اور دوسری طرف انقرہ میں مصطفیٰ کمال کی جمہوری حکومت تھی۔ 16 مارچ 1920 کو برطانوی فوجیں حالات کو سنبھالنے کے عنوان پر استنبول میں داخل ہو گئیں۔ سلطان محمد فاتح کے استنبول فتح کرنے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی غیر ملکی فوج مسلمانوں کے اس دارالخلافہ میں گھسی ہو۔ برطانوی افسران کے دباؤ پر خلیفہ نے ایک نئی حکومتی مجلس تشکیل دی، جس نے گھر گھر تلاشی لے کر اور جیل خانوں تک کو کھنگال کر مصطفیٰ کمال پاشا کے حامیوں کو گرفتار کر لیا۔ برطانیہ نے اس نئی حکومت پر اپنے نگران مقرر کر کے اعلان کرایا کہ لوگ خلیفہ کی اطاعت کریں، مگر ان کوششوں کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ لوگ خلیفہ کو برطانیہ کا اعلی کار سمجھنے لگے۔ ان میں ترک قومیت کا جذبہ مزید پختہ ہونے لگا اور یہی تو برطانیہ کا مقصد تھا۔ یہ تأثر عام ہو گیا کہ خلیفہ سامراج کا ایجنٹ ہے جس کے بس میں کچھ بھی نہیں، جبکہ مصطفیٰ کمال سامراجیت کے خلاف شمشیر بے نیام ہے۔
استنبول اور اس کے مضافات میں نوجوان رضاکاروں کی بھرتی شروع ہو گئی تاکہ اتحادی طاقتوں سے ایک اور جنگ لڑی جا سکے۔ یورپی اتحاد اس ملک میں قائم ان دونوں حکومتوں کی کارکردگی کو بغور دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کس کا غلبہ ان کے مقاصد کے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو کچھ اختیارات دے دیے جن سے فائدہ اٹھا کر خلیفہ کی فوج نے کردستان پر فوج کشی کی اور اسے دوبارہ ترکی میں شامل کر لیا۔ اس فتح سے خلیفہ کی دھاک دوبارہ بیٹھ گئی اور لوگ کمال کا ساتھ چھوڑ کر خلیفہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ اب خلیفہ کی فوج انقرہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ مصطفیٰ کمال کی بغاوت کو کچلا جا سکے، مگر اسی دوران کمال کے حامیوں کو خلیفہ اور یورپی اتحاد کے درمیان معاہدہ سیورے کی تفصیلات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے فوری طور پر انہیں نشر کر کے یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ خلیفہ نے ترکوں کی آزادی کا سودا کر لیا ہے۔ اس سے 500 یکدم پلٹ گیا اور عوام اور فوج کی پوری حمایت کمال کے ساتھ ہو گئی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر معاہدہ سیورے کیا تھا اور اس کی تشہیر ہوتے ہی خلیفہ کو غدار کیوں تصور کر لیا گیا؟ ہوا یہ تھا کہ اتحادی خلیفہ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ ان کی من پسند شرائط پر صلح کر لے، ورنہ اتحادی فوجیں خلافت کا خاتمہ کر دیں گی۔ مجبور ہو کر خلیفہ کے نمائندوں نے 10 اگست 1920 کو معاہدہ سیورے کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی، جس میں کہا گیا تھا کہ استنبول کے سوا ترکی کے باقی تمام علاقے اتحادیوں کے قبضے میں دے دیے جائیں۔ ازمیر اور اس کے آس پاس کے 5 اضلاع 5 سال تک یونان کے قبضے میں رہیں۔ ترکی ان تمام مقبوضات سے باضابطہ طور پر دستبرداری کا اعلان کرے جو عالمی جنگ میں اس سے الگ ہوئے ہیں۔ دوستو، معاہدے کو خلیفہ کی منظوری کے بغیر قانونی حیثیت نہیں مل سکتی تھی اور خلیفہ غور و فکر کے بہانے اس پر دستخط کرنے کو ملتوی کرتا رہا۔ یوں اس نے معاہدے کی توثیق کی نوبت نہیں آنے دی۔ معاہدہ سیورے کے مندرجات مصطفیٰ کمال تک پہنچ گئے، جنہیں شائع کر کے اس نے حالات کا رخ بدل دیا، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ معاہدے کی نقل برطانوی خفیہ اداروں نے ہی اسے بھیج دی ہو۔ ملکی فضا جو پہلے خلیفہ کے ساتھ ہو چکی تھی اب یکدم خلیفہ کے مخالف اور انقرہ حکومت کی حمایت میں ہو گئی، جس کی وجہ سے انقرہ پر خلیفہ کی وفادار فوج کا حملہ ناکام ہو گیا۔ دوستو، یہاں ہمیں یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر واقع خلیفہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا اور مصطفیٰ کمال ہی سامراجیت کا اصل مد مقابل تھا، تو برطانوی فوجوں نے انقرہ کی جگہ استنبول پر قبضہ کیوں ضروری سمجھا؟ مصطفیٰ کمال اگر برطانیہ کا مورا نہیں تھا تو اس نے انگریزوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہ کی؟ انقرہ کی فوجیں فرانسیسی، اطالویوں اور یونانیوں کے مقابلے میں ضرور کھڑی ہوئیں، جس سے مصطفیٰ کمال کی حب الوطنی اور جرأت و بصالت کا چرچا ہوا اور اسے عوامی اعتماد نصیب ہوا، مگر اس نے برطانیہ سے نبرد آزما ہونے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ جبکہ استنبول پر جو ترکوں کا سب سے اہم مقام تھا، صرف برطانوی فوجیں حملہ آور ہوئی تھیں، کمال نے وہاں حملہ کر کے انگریزوں کو بے دخل کیوں نہ کیا؟ اور اگر وہ سلطنت عثمانیہ کا مخلص تھا تو خلیفہ کو برطانیہ کے تصرف سے نکالنا بھی اس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ قوم اور فوج اس کے ساتھ ہو چکی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ آخر کیوں؟ یہ سوال بھی سامنے ہے کہ اگر اتحادی طاقتیں چاہتی تو کمال سے نجات حاصل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ اس کا سر شروع میں کچلنے کے لیے متحرک کیوں نہ ہوئیں؟ دوستو، اس صورتحال سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عالمی طاقتیں مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں خلافت کو ختم کرانے کے لیے اسے ایک زبردست لیڈر کی حیثیت دلوانے میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ اتحادی خصوصاً برطانیہ حالات کو اپنے رخ پر لے جانے میں کامیاب تھے۔ کمال کی مقبولیت اور عروج سے انہیں ذرا برابر نقصان نہیں ہوا، بلکہ ان کے مطالب کی راہ آسان ہو گئی۔ آخر کار برطانیہ نے فروری 1921 میں معاہدہ سیورے پر نظر ثانی کے لیے لندن میں ایک کانفرنس طلب کی اور استنبول و انقرہ دونوں حکومتوں کے نمائندوں کو اس میں طلب کیا۔ اس کانفرنس میں ساری بات مصطفیٰ کمال کے وزراء سے طے کی گئی، حالانکہ دنیا جانتی تھی کہ جنگ عظیم کا فریق سلطنت عثمانیہ تھی اور اتحادیوں کے ساتھ صلح کے معاملات طے کرنا بھی اس کا حق تھا۔ اس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال فرانس کے حق میں شمالی شام سے دستبرداری پر آمادہ ہو گیا۔ جواب میں فرانس نے انقرہ حکومت کو تسلیم کر لیا۔ کمال نے مشرقی سرحدی علاقے پر روس کا حق بھی مان لیا۔ جواباً روس نے بھی جدید ترک حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، اور یوں کمال نے عالمی سطح پر ایک قانونی حکمران کی حیثیت حاصل کر لی، جبکہ استنبول کے خلیفہ کی ساکھ مزید گرا دی گئی۔ عالمی طاقتوں سے معاملات طے کرنے کے بعد صرف یونان سے ازمیر کے مسئلے پر تنازع باقی رہ گیا تھا۔ یہ واحد یورپی ملک تھا جس سے مصطفیٰ کمال نے مذاکرات کی جگہ طاقت سے مسئلہ طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا مشکل بھی نہ تھا، کیونکہ یونان ایک چھوٹی طاقت تھا جو عالمی جنگ میں بھی اتحادیوں کی مدد ہی سے کچھ کامیابیاں حاصل کر پایا تھا۔ دوستو، اب ہم یونان سے مصطفیٰ کمال کی اس لڑائی کا احوال پیش کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ملت کے اس غدار کو ایک عظیم فوجی جرنیل، ایک فاتح اور قومی نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
برطانوی خفیہ ایجنسیوں اور یہودی ذرائع ابلاغ نے اس نمائشی جنگ کے دوران مصطفیٰ کمال پاشا کی شجاعت و بصالت کا سور زور سے پھونکا کہ دنیا بھر کے محکوم مسلمان اس نئے چہرے کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ لندن اور امریکہ کے اخبارات سے لے کر برصغیر کے مسلم اخبارات و جرائد تک ہر جگہ غازی مصطفیٰ کا ڈنکا بجنے لگا۔ عرب شاعر احمد شوقی نے اپنے شعر آفاق قصیدے میں مصطفیٰ کمال کو خالد بن ولید اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہم پلہ قرار دے دیا۔ پوری دنیا کے مسلمان 1.5-2 صدیوں سے شکست در شکست کے مناظر دیکھ رہے تھے، اور اس وقت افغانستان اور ترکی کے سوا دنیا میں کوئی آزاد اسلامی مملکت نہیں بچی تھی۔ تو غلامی کی ذلت میں لپٹے ہوئے ان مسلمانوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کو ایک ایسے جری قائد کے طور پر دیکھا جو خلافت کی شان و شوکت کو دوبارہ قائم کرنے کی تگ و دو کر رہا ہو، جبکہ خلیفہ وحید الدین کو وہ ایک بزدل اور نااہل شخص سمجھنے لگے تھے۔ حالانکہ خود کو اتا ترک سے موسوم کرنے والے اس بطل حریت کے نامہ اعمال میں کوئی ایک بھی ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ جس پر اسلامی تاریخ فخر کر سکے۔ اسے جہاں بھی بھیجا گیا وہاں یہ کوئی نہ کوئی عجیب گل کھلا کر لوٹا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان حقائق کو صہیونی لابی نے چھپا دیا اور کمال کی پسپائی اور بھگوڑے پن پر بے مثال قیادت اور شہامت و بصالت کے چمکدار لیبل لگا دیے۔ جو لوگ مصطفیٰ کمال کی کسی اور خوبی کے قائل نہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم یونان کے مقابلے میں اس نے زبردست استقامت دکھائی اور ترکی کو ان کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچا لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونان سے جنگ کے حالات اکثر تواریخ میں نہایت مختصر ملتے ہیں۔ شروع میں انہیں جان بوجھ کر سمیٹا اور لپیٹا گیا تاکہ حقیقت چھپی رہے۔ بس اتنا ظاہر ہو کہ جنگ ہوئی اور یونان شکست کھا کر بھاگ گیا، جس کا سرا مصطفیٰ کمال کے سر پر ہے، اور بعد والے اسی اختصار کو نقل کرتے گئے۔ دوستو، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں کمال کی کتنی بہادری تھی اور یونانیوں کو کہاں کہاں شکست دے کر بھگایا گیا۔ 1921 کے موسم بہار میں مصطفیٰ کمال نے ترک افواج کو روسی اسلحے سے آراستہ کر کے محاذ کی طرف بھیج دیا۔ یونانیوں نے ترکوں کو محاذ پر پہنچنے سے پہلے بے دم کرنے کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دیں۔ یونان کو یقین تھا کہ عنقریب برطانیہ، فرانس اور اٹلی اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے اور وہ جنگ جیت جائے گا، کیونکہ ایک طویل زمانے سے انہی طاقتوں کی شہ پر یونانی عثمانی ترکوں کے خلاف بار بار شورشیں کرتے آ رہے تھے۔ مگر برطانیہ اس کے اتحادی اور یہودی زعماء کا منصوبہ کچھ اور تھا، لہٰذا برطانیہ نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ اور اس کے اتحادی اس قضیے میں دخل نہیں دیں گے۔ 6 مارچ 1921 کو یونانیوں کا حملہ شروع ہوا اور انہوں نے جنگ کے پہلے مارکے میں ترک جرنیل عصمت اونونو کو پسپا کر دیا۔ یونانی پیش قدمی کرتے ہوئے عثمانیہ کے اولین پایہ تخت بروسا تک پہنچ گئے، جہاں سے انہوں نے استنبول پر حملے کی تیاری شروع کر دی، مگر برطانوی فوجیں ان کی راہ میں حائل ہو گئیں۔ یونانی جہاں سے پلٹ کر کوتاہیا پہنچے جہاں عصمت اونونو دوبارہ افواج مرتب کر رہا تھا۔ یونانیوں نے جنوب میں کرۂ حصار پر قبضہ کر کے شمال کی طرف یلغار کی۔ ادھر مصطفیٰ کمال انقرہ سے اپنی کمان میں فوجیں لے کر اس محاذ پر آن پہنچا، مگر یونانیوں پر حملے کے بجائے اس نے افواج کو جنگ روک کر مشرق کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ اس پسپائی میں ترکوں کو سخت نقصانات اٹھانا پڑے، مگر کمال نے پرواہ نہ کی اور فوج کو دریائے سکاریا کے پار لے جا کر وہاں دفاعی لائن بنانے کا حکم دیا۔ دوستو، ترکی کی تمام دستیاب فوج یہاں جمع ہو گئی، جس کی تعداد 70,000 تھی۔ کمال اس کے بعد ٹرین کے ذریعے انقرہ پہنچا، جہاں ارکان پارلیمان محاذ سے مسلسل پسپائی پر سخت غصے میں تھے۔ کمال نے پارلیمان کا اجلاس طلب کر کے اعلان کیا اور ارکان کو یقین دلایا کہ ترک فوج اب تک توانا اور مضبوط ہے۔ ترک فوج دریائے سکاریا کے کنارے مورچے بنائے ہوئے تھی کہ مئی 1921 میں یونانی آگے بڑھتے ہوئے دریا کے مغربی کنارے پر پہنچے۔ جب ان کی جانب سے حملہ شروع ہوا تو ترک شروع میں دلیری سے لڑے، مگر آخرکار وہ یہاں بھی قدم نہ جما سکے اور اندھا دھند فرار ہونے لگے۔ صرف فدائی سپاہیوں نے ثابت قدمی دکھائی اور خنجروں سے لڑتے لڑتے کٹ گئے۔ باقی اس ابتری کی حالت میں فرار ہوئے کہ 70,000 میں سے صرف 30,000 انقرہ پہنچ سکے۔ شکست کے بعد انقرہ کے سقوط کا خطرہ پیدا ہو گیا اور وزراء مشورے کرنے لگے کہ دارالحکومت کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ خوف زدہ شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی، مگر اس دوران ایک ناقابل یقین بات ہوئی، وہ یہ کہ فاتح یونان نے میدان میں کسی شکست، کسی مزاحمت اور کسی رکاوٹ کا سامنا کیے بغیر اچانک واپسی اختیار کر لی۔ دوستو، یہ تھی یونان کی وہ شکست اور پسپائی کہ جس سے کمال پاشا کے مداح آج تک دلیری اور اولوالعزمی کی ناقابل فراموش داستان شمار کرتی ہیں، مگر یہ حقیقت میں نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی کہ فتح یونان کی اس واپسی کی وجہ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے دباؤ کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ طاقتیں ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے مقصد برآری کرنے والا مستقبل کا عظیم ترک لیڈر ابتدا ہی میں سیاسی موت کا شکار ہو جائے۔
یونانیوں کا انقرہ کے قریب سے لوٹ جانا در حقیقت پسپائی نہیں واپسی تھی، اسی لیے وہ پورے اطمینان سے سفر کرتے رہے۔ وہ راستے کے ہر دیہات کو نظر آتش کر کے مسلمان مرد و زن کا قتل عام کرتے رہے، کنووں اور پانی کے ذخائر کو تباہ کر کے مال و مویشی سمیٹ کر ساتھ لے جاتے رہے۔ اس طرح کسی تعاقب کے خدشے کے بغیر وہ 28 فروری 1922 کو واپس ازمیر پہنچ گئے۔ اپنے اس مفتوحہ شہر کو انہوں نے خود خالی کر دیا اور مغربی ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے نکل جانے کے 6 ماہ بعد ستمبر 1922 کے آغاز میں ترک فوج ازمیر پہنچی اور ایک گولہ داغے یا ایک گولی چلائے بغیر شہر پر قابض ہو گئی، جہاں اب کوئی یونانی نہیں تھا۔ اس کے صرف 5 دن بعد استنبول پر قابض برطانوی افسران و اہلکار نے خلیفہ وحید الدین کو گرفتار کر کے اسے ایک رسمی خلیفہ بنانے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک بے اختیار خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اسے موصول کر دیا گیا۔ موصول خلیفہ اور اس کے بیٹے کو ایک بحری جہاز میں بٹھا کر جزیرہ مالٹا بھیجنے کے احکام سنا دیے گئے۔ خلیفہ کو تمام مال و دولت سے محروم کر دیا گیا۔ دوستو، عالم اسلام کا یہ آخری با اختیار خلیفہ اس حال میں استنبول سے نکلا کہ اس کے پاس ضروری سامان کا صرف ایک صندوق تھا جسے ایک نوکر اٹھائے ہوئے تھا۔ 17 نومبر 1922 کو وحید الدین کی جگہ اس کے چچا زاد بھائی عبد المجید ثانی کو اس عہد و پیمان کے ساتھ مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا کہ وہ صرف علامتی خلیفہ ہوگا، اور خلافت کے بے اختیار ہونے کے صرف 3 دن بعد 20 نومبر 1922 کو اتحادیوں نے لوزان کانفرنس طلب کر لی۔ اس میں برطانیہ کے علاوہ فرانس، اٹلی، امریکہ، یونان اور جاپان کے نمائندے بھی شریک تھے۔ سلطنت عثمانیہ سے تعلق رکھنے والے 2 غدار یہودی ماہر سالم اور کارسو بھی موجود تھے۔ اختیارات برطانیہ کے ہاتھ میں تھے، جبکہ باقی سب تماشائی اور حمایتی تھے۔ برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کرزن نے ترکی کو خود مختار ملک کی حیثیت دینے اور استنبول سے اتحادی افواج کی انخلاء کے لیے درج ذیل 4 شرائط پیش کیں۔ ترکی کا اسلام سے تعلق قطع کر کے اسے سیکولر مملکت بنا دیا جائے، خلافت اسلامیہ کو بالکل ختم کر دیا جائے، خلیفہ اور خلافت کے مددگاروں کو ترکی سے نکال دیا جائے اور خلیفہ کا مالی احتساب کر کے اس پر تاوان عائد کیا جائے۔ ترکی عثمانیوں کے دور کا شریعت اسلامی پر مبنی دستور ختم کر کے ایک جدید شہری دستور وضع کرے۔ دوستو، برطانوی وزیر خارجہ کی پیش کردہ یہ شرائط مغربی طاقتوں کے اس مشترکہ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تھیں کہ جس کا مقصد ترکی کا اسلامی تشخص ختم کرنا تھا۔ یہ محض کوئی وقتی ضد نہ تھی، بلکہ صلیبی دنیا اس ہدف کو سامنے رکھ کر صدیوں سے عالم اسلام پر جنگ مسلط کر رہی تھی۔ نصرانی چاہے روس اور یونان کے آرتھوڈاکس ہوں یا برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے کیتھولک، ان کی اصل دشمنی اسلام سے تھی، اور اپنے باہمی تنازعات کے باوجود وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ایک ذہن رکھتے تھے۔ جب تک خلافت اسلامیہ توانا تھی وہ اس مذموم خواہش کو پورا نہیں کر سکتے تھے، مگر اب وقت کی باغ ان کے ہاتھ میں تھی۔ لوزان جانے والے ترک وفد کے قائد عصمت انہوں نے یہ مطالبات قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر مصطفیٰ کمال پرلے درجے کا سیکولر تھا اور اسلامی شعار و احکام سے اسے کوئی مطلب نہ تھا۔ اسے پارلیمان کی مخالفت کا بھی ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ فوجی طاقت کے ذریعے ہر کسی کو دبانے کی طاقت رکھتا تھا، لہٰذا اس نے از خود فیصلہ کرتے ہوئے معاہدہ لوزان کو قبول کر لیا۔ اس معاہدے کے مطابق ترکی کو زمین تو واپس مل گئی جس پر آج کا ترکی مشتمل ہے، مگر ترکی کی روح ختم ہو گئی اور اس کی اسلامی شناخت مٹ گئی۔ 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر کے آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کو بھی ملک بدر کر دیا گیا۔ یوں مغربی طاقتوں کی خواہش کے عین مطابق خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہو گیا اور ترکی اپنی اسلامی پہچان سے محروم ہو کر ایک سیکولر اور مغرب زدہ ملک بن گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔